سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ثلث القرآن فرمایا ہے، قرآن کا 1/3 حصہ، تہائی حصہ، اور نام بھی سورہ اخلاص، کیونکہ عقیدے میں اخلاص اسی سے پیدا ہوتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو بے شمار مانتے ہیں، ادھر بھی جا کر جھک گئے، ادھر بھی جا کر جھک گئے، خود اپنے ہاتھ سے بنا دیے، لیکن جو ہے ایک اس زمانے میں مشہور مذہب تھا، وہ 2 خداؤں کو مانتا تھا کہ شر پیدا کرنے والے خدا کوئی اور ہے، خیر پیدا کرنے والے کوئی اور ہیں۔ ایک کو یزداں کہتے تھے، دوسرے کو اہرمن کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا اللہ احد، اللہ جو ایک ہے، زمین میں بھی وہی ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، مکہ مکرمہ میں جو مشرکین رہتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں اور پتہ نہیں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رد فرمائی۔ جس کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اپنی زبان سے اقرار کروایا۔ مریم رضی اللہ عنہا جو آپ کی والدہ مکرمہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کو ان کو بیٹا عطا فرمایا، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں، اور مریم رضی اللہ عنہا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر میاں کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ جیسے آدم عام تخلیق سے ہٹ کر دوسرے انداز سے پیدا ہوا ہے، ایسے عیسیٰ بھی عام طریقے تولید سے ہٹ کر دوسرے انداز سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کلمہ روح، جبریل علیہ السلام نے وہ روح پھونک دی اماں مریم رضی اللہ عنہا کے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا فرما دیا۔ القاہا الی مریم، جو یوں القا ہو گیا تھا۔ تو خیر، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جب بچہ پیدا ہوا تو نعوذ باللہ آپ کے والدہ مکرمہ پر تہمت لگا لی گئی کہ یہ کیا، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری، تو یہ کیا کر کے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا کہ اسی بچے سے کہلوانا ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ اشارہ سے کہنے لگی اسی سے بات کرو، بچے سے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ۔ تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، ابھی تو پیدا ہوا ہے۔ اب آگے سے بچہ بول رہا ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہے۔ مشرکی یہ عیسائی جو ہے ابن اللہ کہا کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں اتنی بات ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبی بھی بنانا ہے، اور وجعلنی مبارکن اینما کنت، جدھر جدھر میں جاؤں مبارک برکتیں ساتھ ہوں گے۔ یہودیوں پر رد ہو گئے نعوذ باللہ، وہ جو ہے آپ کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے تھے، یہ نعوذ باللہ کہ غلط سے پیدا ہوا ہے، غلط طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبی بنانا ہے، اور میں جدھر جاؤں میرے ساتھ برکتیں ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 خصوصیات عطا فرمائی تھی، 4 خصوصیات۔ تو یہ انسان ہے، اصل میں انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور غمی میں جو ہے وہ حالات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کی صفت یہ ہے کہ جب خوشی مل جائے تو وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، مال و دولت عہدہ مل جائے تو کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حالات دورے سے رہ جائیں، نیچے سے زمین نکل جائے، پہلے جو ہے ہاتھ رکھتا تھا مٹی کو سونا بن جاتی تھی،
اب سونے کو ہاتھ لگائے مٹی، یہ بھی ہوتا ہے برعکس، تو ایسی صورت میں مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن مایوس، لا تقنطوا من روح اللہ، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ تو یہ مومن مسلمان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، وہ خوشی مل جائے، کوئی چیز ہو جائے تو غلو کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 خصوصیات عطا فرمائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان 4 خصوصیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ سب سے پہلے چیز یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، وہاں سے روح فرمایا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب عیسائیوں نے اس کو بغیر باپ کہے، لہذا ان کے باپ اللہ ہے، نعوذ باللہ اللہ ہے، اور ابن اللہ کہہ دیا، غلو کر کے آگے چلے گئے۔ اس لیے قرآن مجید عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے عیسائیوں اپنے جو ہے دین میں غلو مت کرو۔ آگے فرمایا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، وہی بات کہو جو برحق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو وہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خصوصی طریقے سے پیدا ہو گیا۔ القاہا الی مریم رسول اللہ وکلمۃ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور بہت شاندار طریقے سے قرآن مجید نے رد فرمایا، تو آگے ماں کی بھی فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ماں صدیقہ ہے، صدیقہ ہے، اس سے غلطی والی بات نہیں ہے جیسے یہودی تہمت لگاتے ہیں۔ البتہ عیسائیوں تم نے بھی غلط کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو 3 میں منحصر کر دیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اللہ ہو گئے، ایک مریم ہو گئی، ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کے مجموعہ۔ یہ غلط ہے، انتہو، اور اس غلط عقیدے سے بچو۔ تو آگے فرمائے ان کے بارے میں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہ مریم رضی اللہ عنہا یہ اللہ نہیں تھے، خدا نہیں تھے۔ کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کتنا خوبصورت جملہ، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب جو کھانا کھائے، کھانے کا محتاج ہو، آگے تو ادب کی بات ہے نا، جو کھانا کھائے گا تو وہ کھانا نکلے گا بھی تو صحیح۔ اس ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے، ایک لقمہ، وہ ایسے ہی نہیں جاتا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارے ہاتھ میں جو لقمہ آیا ہے روٹی کا، سالن کو چھوڑیں، صرف روٹی کا لقمہ، وہ آپ سے پہلے جو ہے توے میں وہ پک گیا ہے، اور اس سے پہلے خمیرہ بنایا گیا ہے۔ وہ توے میں پکنے کے لیے نیچے گیس کی ضرورت، چولہے کی ضرورت، اور جو ہے وہ توے کی ضرورت، اور اس کو بنانے کے لیے خمیر کی ضرورت، اور اس سے پہلے اس کو گوننے کے لیے خاتون کے ہاتھوں کی ضرورت۔ اچھا جی، نیچے گیس، اور گیس کے ساتھ کام کرنے والے، کہاں سے گیس نکلی، آ کر آپ کے گھر تک پہنچ گئی، اس کی ضرورت۔ اچھا، اور پھر جو ہے وہ دانہ پیسنے کے لیے چکی میں چلا گیا، اس چکی والا، اس کی ضرورت، چکی بنانے والوں کی ضرورت، جب دانہ زمین میں ڈالا گیا۔ اب اندازہ کریں، ایک لقمہ صرف روٹی کا ہمارے منہ میں چلا گیا ہے، وہ ایسے ہی نہیں، ہزاروں آدمیوں کے محنت کے بعد وہ لقمہ آ کر منہ میں چلا جاتا۔ تو فرمایا کہ کانا یا کلان طعام، کن کو خدا کہہ رہے ہو؟ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے والا خدا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نہیں ہوتا۔ کانا یا کلان طعام،